وأنزلنا إليك يا محمد الكتاب القرآن بالحق متعلق بأنزلنا مصدقا لما بين يديه قبله من الكتاب ومهيمنا شاهدا عليه والكتاب بمعنى الكتب فاحكم بينهم بين أهل الكتاب لا ترافعوا إليك بما أنزل الله إليك ولا تتبع أهواءهم عادلا عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم أيهم شرعة شريعة ومنهاجا طريقا واجها في الدين تمشون عليه ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة على شريعة واحدة ولكن فرقهم فرقا ليبلوكم ليختبركم فيما آتاكم من الشرائع المختلفة لينظر المطيع منكم والعاصي فاستبقوا الخيرات سارعوا إليها إلى الله مرجعكم جميعا بالبعث فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون من أمر الدين ويجزي كل منكم بعمله وأنحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم لئلا يفتنوك ويضلوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا عن الحكم المنزل وأرادوا غيره فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم بالعقوبة في الدنيا ببعض ذنوبهم التي أتوها ومنها التولي ويجازيهم على جميعها في الأخرى وإن كثيرا من الناس لفاسقون أفحكم الجاهلية يبغون بالياء والتاء يطلبون من المداهنة والميل إذا تولوا استفهام إنكار ومن أي لا أحد أحسن من الله حكما لقوم عند قوم يوقنون يخص بالذكر لأنه الذين يتدبرونه يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء توالونهم وتوادونهم وبعضهم أولياء بعض لاتحادهم في الكفار ومن يتولهم منكم فإنه منهم من جملة إن الله لا يهدي القوم الظالمين بموالاتهم الكفار فترى الذين في قلوبهم مرض ضعف الاعتقاد كعبد الله بن أبي المنافق يسارعون فيهم في موالاتهم يقولون معتذرين عنها نخشى أن تصيبنا دائرة يدور بها الدهر علينا من جد أو غلبة ولا يتم أمر محمد فلا يميلون قال تعالى فعسى الله أن يأتي بالفتح بالنصر بنبيه بإظهار دينه أو أمر من عنده بهتك ستر المنافقين وافتضاحهم فيصبح على ما أسروا في أنفسهم من الشك وموالاة الكفار العاديين ويكون بالرب والإنابة بجوار المسلمين وبالنصب عطفا على يأتي الذين آمنوا ببعضهم لهتك سترهم تعجبا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد إيمانهم غاية اجتهادهم فيها إنهم لمعكم في الدين قال تعالى حديثا فترت أعمالهم الصالحات فأصبحوا فصاروا خاسرين الدنيا بالفصاحة والآخرة بالعقاب يا أيها الذين آمنوا من يرتد بالفك والإدغام يرجع منكم عن دينه إلى الكفر إخبار بما علم تعالى وقوعه وقد ارتد جماعة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم فسوف يأتي الله بدلهم بقوم يحبهم ويحبونه قال صلى الله عليه وسلم هم قوم هذا وأشار إلى أبي موسى الأشعري رواه الحاكم في صحيح. وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه اہل انجیل کو فیصلہ کرنا چاہیے اسی کے مطابق جو اللہ نے انجیل میں اتارا من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون اور جو کوئی ہماری بات نہ مانے ما انزل اللہ کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا ہے یہی لوگ فاسق ہیں. یہ آیت کریمہ کا یہ معنی نہیں ہے کہ آج کے زمانے میں اہل انجیل کو انجیل پر عمل کرنا چاہیے اور جو ان کا مذہب اور سیکولر ہے اور غیر منسوخ ہے یہ معنی نہیں بلکہ معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ ہم نے جب عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل عطا کی تھی اس وقت اس قوم سے اور نصارہ سے ہم نے یہ حکم دیا تھا ان سے یہ بات کہی تھی کہ یہ انجیل جو تم کو دی جا رہی ہے اسی کے مطابق تم فیصلے کرتے رہو اور جس کسی نے اس کے مطابق فیصلہ نہ کیا وہ حد تجاوزی کرنے والا ہوگا بے راہ ہوگا اور بھٹکا ہوا ہوگا. تو گویا جو اللہ پہلے اہل انجیل کو کہہ چکا
کو یہاں نقل کیا ہے کہ ہم نے توریت والوں کو بھی توریت پر عمل کرنے کو کہا تھا، جیسے کہ اِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَالرَّبَّانِيُّونَ کہ توریت اتاری تھی اس لیے کہ توریت کے مطابق فیصلے کیے جائیں اور انبیاء اسی کے مطابق فیصلے کرتے آئے، اور ان کے ربانی لوگ اور ان کے احبار بھی اسی طرح توریت ہی کے موافقت میں فیصلے کرتے رہے شروع زمانے میں، بعد میں چل کر کے انہوں نے اس میں تبدیلی کر دی۔ اسی طرح ہم نے اہل انجیل کو بھی انجیل پر چلنے اور اس پر عمل پیرا ہونے اور اسی کے مطابق فیصلہ کرنے کو کہا تھا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے جو پرانا ایک واقعہ ہے اس کو یہاں نقل کر دیا، یا یہ کہا جائے کہ آج بھی اہل انجیل کو ان کے انجیل میں بتائی گئی جتنی باتیں ہیں ان کے مطابق فیصلہ کرنا چاہیے۔ اگر یہ مانا لیا جائے تو اس وقت اس آیت کی تفسیر یہ ہوگی کہ اہل انجیل کو چاہیے کہ انجیل میں جو پیشین گوئیاں کی گئی ہیں آخری دین کی، آخری ملت کی اور آخری رسول کی، آخری کتاب کی، اس کے مطابق وہ فیصلہ کریں، یعنی صحیح انجیل کو مانیں۔ اور ظاہر ہے کہ جب ایک نصرانی آج بھی اس صحیح انجیل کو مان لے جو کہ آسمان سے اتری تھی اور اس میں تحریف وغیرہ نہ ہوئی، اور محرف آیتوں کو نہ مانے اور صحیح انجیل کے مطابق وہ راہ حق کو تلاش کرے گا تو اسے سیدھا راستہ مل ہی جائے گا، اور وہ ہے دین اسلام۔ تو یہ آئینہ ہے، آیات اللہ کو چھپانا نہیں چاہیے، جن آیات میں پیشین گوئیاں کی گئی ہے آخری پیغمبر سے متعلق۔ وَلِأَنْ يَحْكُمَ ایک دوسری قرأت ہے، وَلْيَحْكُمْ والی قرأت تو ہے ہی، دوسری قرأت ہے وَلِيَحْكُمَ۔ جب وَلِيَحْكُمَ پڑھا جائے تو لام کئی ہوگا، اس کے بعد المصدریہ محذوف ہوگا، یعنی وَلِأَنْ يَحْكُمَ، اور عطفاً علی معمول آتینا جو اس سے پہلے آیا وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ، اسی پر عطف کر دیجیے، یعنی آتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ هُدًى وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ۔ آتَيْنَا نے عیسیٰ کو انجیل عطا کی، وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ، کیوں عطا کی تھی؟ لِلْہدایت وَلِلنَّصِیحَةِ، نصیحت کی غرض سے اور ہدایت کی غرض سے ہم نے انجیل عطا کی تھی۔ آتیناہ الانجیل للہدایہ وللنصیحہ، تو یہ جو للہدایہ ہدن کا ترجمہ ہم نے کر دیا للہدایہ کا، اور موعظۃ کا ترجمہ للنصیحہ، اس کے اوپر عطف کر دیجیے، کیا ہو جائے گا کہ للہدایۃ وللنصیحۃ ولأن یحکم، اور تاکہ یہ فیصلہ کرے، تو یہ سب کا سب تعلیم والا جملہ ہو جائے گا، تو عطف معلل علی المعلل ہو جائے گا۔ ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الفاسقون۔ وانزلنا الیک الکتاب، ہم نے توریت عطا کی یہود کو، انا انزلنا التوراۃ فیہا ھدی ونور، اور ہم نے انجیل عطا کی عیسیٰ علیہ السلام کو، وقفینا علی آثارہم بعیسیٰ ابن مریم مصدقا لما بین یدیہ من التوراۃ وآتیناہ الانجیل، ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل دی، ایک جماعت کو توریت، ایک جماعت کو انجیل دی، ہدایت کے لیے، نصیحت کے لیے، اور اسی کے مطابق فیصلہ کرنے کے لیے یہ کتابیں دی گئی تھی، صرف پڑھنے کے لیے نہیں، تلاوت کرنے کے لیے نہیں، خوش الہانی کے ساتھ، اور اس کو الماری کی زینت بنانے کے لیے نہیں، یا اس کے ذریعے ان کتابوں کے ذریعے شفا کے لیے دعا کرنے اور تعویذ وغیرہ لکھنے کے لیے نہیں، بار بار اللہ کہہ رہا ہے ہدی و موعظہ،
ہدن و نور وغیرہ، یہ سب کتابیں باعث ہدایت وہ اسی کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے ہم نے عطا کی تھی، اس پر عمل پیرا ہونے کے لیے، ان کے استبراء وغیرہ کے لیے، یہ سب جزوی اور ضمنی فوائد ہیں۔ اسی طرح ہم نے قرآن کریم عطا کیا، انزلنا الیک یا محمد الکتاب، ہم نے آپ کو کتاب اور یہ ہمارا کتاب کا اتارا جانا بالکل درست اور سچا تھا، یعنی جو مضمون ہم نے لے کر کے جبریل کو اتارا، ہمارے سفیر نے اس میں کوئی خیانت نہیں کی، جو وحی ہم نے روانہ کی تھی بلا کم و کاست کے وہی وحی ہمارے پیغمبر کو اس نے پہنچا دی، اور اس فرشتے کے پاس سے کسی نے اس وحی کو چھین لیا ہو، اس میں تحریف کر دی اور پھر دوبارہ دے دیا ہو کہ آپ پہنچا دو محمد پر، ایسا بھی نہیں ہوا۔ جس کو پہنچانے کو کہا تھا اسی کو پہنچایا، جو پہنچانے کو کہا تھا وہی پہنچایا۔ ہمارے فرشتے سے کوئی دھوکہ نہیں ہوا ہے، ہم سے کوئی مغالطہ نہیں ہوا ہے کہ محمد کے بجائے علی کو بھیجا گیا تھا قرآن، مگر ان سے غلطی ہو گئی اور علی کے بجائے محمد کے پاس آ گئے بھولے سے، پھر اللہ نے محمد کے پاس ہی رہنے دیا کہ چلو آپ کے عرض کی بات نہیں رہنے دو۔ خدا نخواستہ ایسا عاجز اور کمزور اللہ نہیں ہے، اور ہمارا فرشتہ بھی ایسی خیانت کرنے والا نہیں ہے، کوئی بڑا علم رکھنے والا ہے۔ بہرحال ہم نے جیسا اتارنا چاہا ویسا ہی یہ کلام اترا ہے، اور اس کلام کی یہ خوبی یہ ہے کہ مصدقا لما بین یدیہ، جس طرح کی انجیل اس سے پہلے والی کتاب کی تصدیق کرنے والی تھی، یہ بعد کی کتاب آخری کتاب بھی اس سے پہلے والی ساری کتابوں کی مصدق ہے۔ ومہیمنا علیہ، اور جتنی اگلی کتابیں آ چکی ہیں ان سب کتابوں کی یہ نگران کتاب ہے، یعنی قرآن کریم میں وہ سارے مضامین ہیں اور وہ ساری اصولی تعلیمات ہیں جو کہ توریت میں دی گئی تھی اور انجیل میں دی گئی تھی، تو ان کے اصول مضامین کی حفاظت کرنے والی یہ کتاب ہے، یا کہ ان کی شہادت دینے والی کتاب ہے کہ یہ کتابیں درست اور سچی تھیں۔ فاحکم بینہم بین اہل الکتاب اذا ترفعوا الیک، تو ایک نمبر یہ اہل کتاب اگر آپ کے پاس اپنا مقدمہ لے کر کے آئیں، مرافعہ کر کے آئیں، تو ان کے درمیان میں فیصلہ کیجیے ما انزل اللہ کے مطابق۔ مرافعہ کا معنی ہے چھوٹی عدالت سے بڑی عدالت میں رجوع کرنا، اسی کو آپ انگریزی زبان میں اپیل کہہ سکتے ہیں۔ کسی چھوٹی عدالت میں کوئی فیصلہ دے دیا اور اس آدمی کو وہ فیصلہ منظور نہیں ہے، اس میں اسے کچھ کلام ہے، اعتراض ہے، تو اس سے بڑی عدالت میں یہ جانے کا مجاز ہے۔ خود یہ چھوٹی عدالت کہتی ہے ہم یہ فیصلہ کر چکے ہیں، اب آپ مجاز ہیں، اختیار رکھتے ہیں کہ آپ ہم سے بڑی عدالت میں رجوع ہو سکتے ہیں۔ اگر یہ آدمی اس بڑی عدالت میں جاتا ہے تو اس کہا جائے گا کہ اس نے چھوٹی عدالت کے فیصلے کے خلاف میں بڑی عدالت میں چیلنج کیا، چھوٹی عدالت کے فیصلے کے خلاف میں بڑی عدالت میں اس نے اپیل کی۔ اسی اپیل اور اسی چیلنج کو عربی زبان میں مرافعہ کہا جاتا ہے۔ تو یہاں کہا جا رہا ہے کہ اگر ان کے علماء نے کوئی فیصلہ کیا، کسی کو یہ فیصلہ منظور نہیں، اذا ترافعوا الیک، اور یہ لوگ آپ کے پاس آپ کی بڑی عدالت میں وہ لے کر کے کوئی مقدمہ لے کر آتے ہیں، تو آپ ان کے درمیان فیصلہ ضرور کیجیے۔ ولا تتبع اهواءهم، اور آپ فیصلہ کیجیے اللہ کے نازل کردہ احکام کے مطابق، قرآنی احکام کے مطابق، قرآنی فیصلوں کے مطابق۔ ولا تتبع اهواءهم، اور ان کی خواہشات کی پیروی نہ کیجیے، ان میں
کا کوئی فریق اگر آپ سے کہتا ہے کہ آپ ہماری حمایت میں فیصلہ کر دیجیے تو ہم یہ کریں گے وہ کریں گے، آپ کو اتنی دولت عطا کریں گے، یا یہ کہ ہم سب کے سب مومن ہو جائیں گے، جیسے کہ بعض علماء یہود کے درمیان میں اختلاف ہوا کسی مسئلے میں، یہ بعض علماء یعنی ایک گھڑے کے علماء یہود آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور انہوں نے کہا کہ یہ ہمارا مقدمہ ہے، اگر آپ ہمارے مقدمے میں ہمارے فریق کی حمایت کرتے ہیں، فیصلہ کرتے ہیں، ہماری موافقت میں اندرونی اعتبار سے یہ کارروائی کی گئی اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو منانا چاہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گئے خدا نخواستہ اپنی سیدھی راہ سے بھٹکانا چاہا اور اپنی مرضی کے موافق فیصلہ کرانا چاہا، قرآن کے خلاف میں فیصلہ کرانا چاہا، تو یہودی علماء نے آپ کو یہ رشوت دینا چاہا کہ اگر آپ ہمارے موافقت میں فیصلہ کر دیں گے تو آپ جانتے ہیں کہ ہماری قوم میں بہت زیادہ اثر و رسوخ ہے، ہم جو کہتے ہیں ہماری پوری قوم ہم کو مانا کرتی ہے، ہم خود مسلمان ہو جائیں گے اور ہماری قوم سے بھی کہیں گے کہ وہ بھی مسلمان ہو جائیں۔ ظاہر ہے کہ یہاں لالچ کوئی درہم اور دینار کے کسی منصب کی نہیں دی جا رہی ہے، وہ لالچ دی جا رہی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی خواہش تھی۔ ہر آدمی کی خواہش کے مطابق کوئی لالچ دی جاتی ہے۔ کسی قاضی کو اور کسی حاکم کو یہ پہلے معلوم کر لیا جاتا ہے کہ اس کی دلچسپی کس میں ہے، کسی اچھی عورت سے شادی کرنے، خوبصورت عورت سے شادی کرنے کے بارے میں اس کی رغبت ہے تو وہ لالچ دی جاتی ہے، اور کسی کی دلچسپی اگر مال اور دولت سے متعلق ہوتی ہے تو وہ لالچ دی جاتی ہے۔ کسی کو اگر حب جاہ کا مریض پایا جاتا ہے تو اس کو وہ لالچ دی جاتی ہے کہ ہماری موافقت میں آپ فیصلہ کریں گے تو ہم آپ کی ڈگری بڑھا دیں گے، جیسے بعض حکام اس طرح کی لالچ دیتے ہیں کہ آپ جس منصب پر ہیں اس میں ترقی دے دیں گے اور آپ کو ابھی قاضی ہیں تو قاضی کو لا بنا دیں گے وغیرہ۔ بہرحال تو کسی کو لالچ دی جاتی ہے اس کی پسندیدگی اور اس کی دلچسپی کے موافقت، اس کی خواہش نفس کے مطابق ہی، اس کی کمزوری کو دیکھ کر کے ہی لالچیں دی جاتی ہیں۔ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں دیکھا کہ محمد تو درہم دینار کا چاہنے والا نہیں، عورتوں کا دل دادا نہیں ہے، کسی منصب کا دل دادا نہیں، اسے کچھ نہیں چاہیے، بس اسے لے دے کر ایک دھن اگر کوئی سوال ہے محمد کے اوپر تو یہی کہ ہر کوئی آدمی مسلمان ہو جائے۔ تمام نصارہ اور تمام یہود، تمام مجوس مشرکین ایمان لے آئے، بس کسی کی یہی ایک لے ہے، اٹھنا بیٹھنا ساری دن کی رات کی کوششیں یہی ہیں، اس کی یہی دلچسپی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی دلچسپی کو دیکھتے ہوئے انہوں نے یہ لالچ دی اور یہ رشوت دینا چاہا کہ اگر آپ ہماری موافقت میں فیصلہ کریں گے تو ہم سب مسلمان ہو جائیں گے۔ حالانکہ اس فریق نے جو فیصلہ چاہا وہ برحق فیصلہ نہیں تھا۔ یہ لوگ یہ کہنے والے، رشوت کی پیشکش کرنے والے لوگ غلط مذہب پر تھے، یعنی باطل ان کا دعویٰ تھا، دوسرا فریق سچا رہا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً جواب دے دیا کہ ایسا رشوتی ایمان ہم کو مطلوب نہیں ہے، وہ ایمان جس میں اس طرح کی رشوت دی جا رہی ہے وہ نہیں، اختیاری ایمان ہونا چاہیے۔ ایمان تمہیں پسند ہے، اسلام پسند ہے تو رضا و رغبت سے قبول کرو۔ یہ کیا کہ تم نے تو محبت کی کسی ایک فیصلے سے اور اپنے آپ کو اہل حق بتانا چاہا، تو یہ مرضی کے موافق فیصلہ تم نے ہم سے مطالبہ کیا۔ اللہ نے فرمایا کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، ان کے درمیان میں فیصلہ کیجیے بما انزل اللہ، یعنی قرآن کریم کے مطابق ہی ان کی خواہشات نفسانی کی پیروی نہ کیجیے۔ لا تتبع اہواءهم عادلا عما جاءک من الحق، یعنی آپ کے پاس آئے ہوئے حق سے عدول کرتے ہوئے، اعراض کرتے ہوئے فیصلہ نہ کریں۔ لکل جعلنا منکم شرعۃ ومنہاجا، آگے کہا جا رہا ہے کہ ہم نے ہر ایک کے لیے ایک ایک شریعت اور ایک ایک واضح طریقہ، ایک ایک واضح دین ہم نے بنایا تھا اپنے اپنے زمانے میں۔ ہم نے یہود کے لیے ایک دین جاری کیا اور ایک شریعت ہم نے نافذ کی، نصارہ کے لیے، نصارہ کے مزاج میں
نرمی تھی ان کے لیے نرم دین اور نرم مذہب اختیار کیا، اور یہود کے مزاج میں تندی تھی، تیزی تھی، اور ان کے دماغ میں کیڑا پن تھا، سختی تھی، ان کے لیے سخت مذہب اللہ تعالیٰ نے پسند کیا۔ تو احوال اور مزاج، قوموں کے مزاج اور زمانے کے تفاوت کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے الگ الگ شریعتیں بنائی تھی۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، امت محمدیہ کے مزاج کو، امت محمدیہ کے زمانے اور اس کے وقت کا خیال کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ایک جامع دین عطا فرمایا اسلام کا۔ یعنی اسلام تو تھا ہی پہلے سے، مگر اسلام اب جامع معنی نے بہت سارے فروعات کو اس میں بڑھا کر کے اصولی تعلیم کو ہی پرانی باقی رکھی گئی، یعنی اللہ پر اعتقاد، یوم آخرت پر اعتقاد، رسولوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان۔ جو بنیادی تعلیم ہے وہ تو باقی ہی تھی، اس کے علاوہ معاشین زائد، یعنی بہت سارے فروعی احکام کا اضافہ قرآن کریم میں کر دیا گیا اس اسلام میں، اور اسے آخری شریعت میں بڑھا دیا گیا۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو تم کو ایک ہی شریعت پر لگا دیتا، مگر نہیں، زمانے کے اختلاف کے ساتھ ساتھ احکام کا اختلاف ہونا چاہیے، اور اسی طرح مزاج کی بھی رعایت کرنی چاہیے۔ تو ہم نے سب کے لیے سخت احکام نہیں، سب کے لیے بہت زیادہ نرم احکام نہیں، سب کے لیے ایک راہ نہیں بنائی، بلکہ ہم نے الگ الگ راہیں قائم کی۔ یہ ایک معنی، یا یہ کہ ہم نے زبردستی ہر ایک کو مسلمان نہیں کیا۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اگر چاہتا اللہ تعالیٰ تو تم میں سے ہر ایک کو مسلمان بنا دیتا۔ آج کوئی نزول قرآن کے بعد نصرانی نہ رہتا، نزول قرآن کے بعد کوئی یہودی نہ رہتا، کوئی مشرک نہ رہتا، اور کوئی مجوسی نہ رہتا۔ اللہ تعالیٰ زبردستی ہر ایک کو مسلمان بنا دیتا، مگر ایسا نہیں۔ وَلَٰكِنْ فَرَّقَكُمْ، لیکن اللہ تعالیٰ نے تم کو اختیار دیا۔ هَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے لوگوں کے لیے دونوں راہ واضح کر دی، ہدایت کی راہ بھی اور گمراہی کی راہ بھی، اور اس کے بعد پھر ہم نے کہہ دیا کہ اب راہ حق پر چلنا ہے تو یہ تکلیف آ سکتی ہے، مگر یہ کہ دائمی بھلا اور دائمی فائدہ اور جنت اور اللہ کی رضامندی اور اللہ کی زیارت راہ حق میں ہی ہے، اور دوسری راہ پر چلنے میں بہت زیادہ تم لوگوں کو آسانیاں ہوں گی، تمہارے نفس کا حظ اس میں رہے گا اور تم خوش ہو جاؤ گے، مگر صرف دنیاوی فائدہ ہوگا چند دن تک کے لیے۔ ہو سکتا ہے دنیا میں بھی اس کے نتیجے میں بلائیں آئیں، اور آخرت میں تو تکالیف ہیں ہی۔ اس طرح اختیار دینے کے بعد کسی نے تو پرانے ہی دین کو پکڑے رکھا، اور یہودی جو تھا یہودی ہی بنا رہا، نصرانی تھا نصرانی بنا رہا، اور اس نے اسلام قبول نہ کیا۔ اور کوئی ایسا ہوا کہ جس نے یہودیت کو چھوڑ دیا، نصرانیت کو چھوڑ دیا، مسلمان ہو گیا، کفر کو اور شرک کو، مجوسیت کو چھوڑا اور مسلمان ہو گیا۔ اب ظاہر ہے کہ دونوں کو، انسانوں کو بھلا اور برا سمجھانے کے بعد پورا اختیار مل گیا، تو لوگوں کی جماعتیں مختلف ہو گئی، کسی نے کیا دین اپنایا، کسی نے کیا دین اپنایا، مگر ایک کے ساتھ تو اللہ کی رضامندی، دوسرے مذاہب کے ساتھ اللہ کی ناراضگی۔ اختیار دینے کے بعد فرقکم، اللہ تعالیٰ نے نتیجے کے اعتبار سے تم کو بانٹ دیا، زبردستی نہیں، جیسے میں نے کچھ عبارتیں بڑھائی تشریح کی کہ اللہ نے تم کو پورا اختیار دے دیا، نفع نقصان سمجھا دیا، اور جب تم نے اپنے ہی ارادے سے کوئی غلط راہ چنی تو گیا تم یہودی ہوئے، غلط راہ چنی نصرانی ہوئے، غلط راہ چنی مجوسی بنے رہے یا مشرک بنے رہے، اور کسی نے تو نیک راہ چن لی، وہ مسلمان ہو گیا۔ اب گیا انسان بٹ گئے، بعض تو یہودی، بعض نصرانی، بعض مجوس اور مشرک، اور بعض مسلمان۔ فرقکم فرقا، اللہ تعالیٰ نے تم کو الگ الگ گھروں میں تقسیم کر دیا، الگ الگ جماعتوں میں بانٹ دیا، لیبلوکم فیما آتاکم، تاکہ تمہیں جو شریعتیں دی گئی ہے، جو اختیار دیا گیا ہے، اس میں آزمائے۔ لینظر المطیع منکم والعاصی فاستبقوا الخیرات،
سو تم نیکیوں میں آگے بڑھو، سارو الیہا اللہ، نیکیوں میں سبقت لے جا کر کے اللہ کو پاؤ، اللہ کی مرضی کو پاؤ اور اللہ تعالیٰ کی زیارت کو حاصل کرو۔ مرجعکم الی اللہ مرجعکم جمیعا، تم سب کو اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ کر کے جانا ہے۔ پھر نبئکم بما کنتم فیہ تختلفون من امر الدین ویجزی کلا منکم بعملہ ونحکم بینہم بما انزل اللہ۔ پہلے اختیار دیا گیا تھا کہ اگر آپ کو ہم اختیار دے رہے ہیں، آپ کی مرضی ہے تو آپ ان کے درمیان میں فیصلہ کیجئے، اور اگر آپ کی مرضی ہو تو ان کے مقدمے کو اپنی عدالت سے خارج کر دیجئے، جیسے کہ کل کے سبق میں آپ نے پڑھا۔ آگے یہاں کہا جا رہا ہے، آج کے سبق میں ایک آیت آپ نے پڑھ لی کہ اللہ نے حکم دے دیا انزلنا الیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ، اس کے بعد فرمایا فاحکم بینہم، وہ اختیار جو ہم نے آپ کو پہلے دیا تھا وہ اختیار واپس لے رہے ہیں، منسوخ قرار دے رہے ہیں۔ آپ کو فیصلہ کرنا ہے ان کے درمیان میں ما انزل اللہ کے مطابق، اور اختیار نہیں، آپ کو فیصلہ کرنا ہی ہے ان کے درمیان میں۔ اب یہ جو ناسخ ہے، اسی ناسخ کو پختہ کرنے کے لیے آگے پھر کہا جا رہا ہے، کیا فرمایا جا رہا ہے وَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ۔ یہ تکرار کا فائدہ ہے کہ ناسخ جو آیت ہے اس کو مضبوط کرنا ہے، اسے پختہ کرنا ہے کہ ابھی یہی گویا ناسخ ہے۔ وَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ مَن يَفْتِنُوكَ، اور آپ چوکنا رہیں، محتاط رہیں کہیں یہ لوگ آپ کو بہکا نہ دیں، ہم بعض ما انزل اللہ الیک، بعض ان احکام سے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف اتارے، یعنی کہیں ایسا نہ ہو کہ خلاف ہم کوئی بات آپ کہہ دیں اور آپ باطل کے موافق میں ایک آدھ فیصلہ بھی صادر کر دیں، کہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ کراہتا یفتنوک یا لئلا یفتنوک عن بعض ما انزل اللہ الیک، جیسے کہ ابھی میں نے ذکر کیا کہ بعض علماء یہود نے آپ کے لیے یہ پیشکش کی تھی، اسی کو کہا جا رہا ہے کہ نہیں، وَاحْذَرْهُمْ مَن يَفْتِنُوكَ، یہ لوگ بڑے ہوشیار چالاک ہیں، عیار ہیں، میٹھی باتیں کرتے ہیں اور آپ کو پھنسانے کے چکر میں ہیں، نہیں، خواہ یہ لوگ مسلمان ہوں یا مسلمان نہ ہوں، مسلمانوں کی تعداد کی زیادتی کے اعتبار سے دین مضبوط نہیں ہوا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کمیت کو نہیں دیکھا کرتا ہے، کیفیت کو دیکھا کرتا ہے۔ کتنے ہی مسلمانوں کی تعداد بڑھ جائے، جیسے کہ حدیث میں آپ نے پڑھا ہے کہ جیسے ہی مسلمانوں کی تعداد بڑھے گی اتنے ہی مسلمانوں میں کمزوریاں آتی چلی جائیں گی۔ بہت بڑی مقدار میں ہونے کے باوجود لوگوں میں چونکہ حب دنیا غالب آ جائے گی تو نابرد بن جائیں گے، اسلام کے مقدس فریضہ جہاد کو وہ چھوڑ بیٹھیں گے، اس کے نتیجے میں ذلیل ہوں گے، رسوا ہوں گے۔ جبکہ ابتدائی اسلام میں مسلمانوں کی تعداد بہت کم تھی، مگر اس کم ہونے کی تعداد کی قلت کے باوجود ان کا ایمان کیفیت کے اعتبار سے مضبوط تھا، وہی انہوں نے ساری دنیا کو فتح کر لیا۔ یہاں وہی کہا جا رہا ہے انحکم، ایسا رشوتی اسلام آپ پسند نہ کیجیے، چاہے مسلمان ہونا ہو ان کا فائدہ ہوگا، نہیں ہونا ہے ان کا نقصان ہوگا۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا فَإِن تَوَلَّوْا عَنِ الْحُكْمِ الْمُنَزَّلِ وَأَرَادُوا غَيْرَهُ، صحیح فیصلہ اگر نہیں مانتے ہیں یہ لوگ، اس کے خلاف میں کوئی دوسرا فیصلہ چاہتے ہیں، فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُصِيبَهُم، تو آپ یقین کر لیجئے کہ یہ لوگ بہکے ہوئے ہیں، آپ یقین کر لیجئے کہ یہ لوگ گمراہ ہیں اور یہ لوگ کافر ہیں، اور جب یہ لوگ گمراہ ہیں، بہکے ہوئے ہیں، کافر ہیں، تو گویا اب ان لوگوں کے اوپر ان کے بعض کرتوتوں کی وجہ سے دنیا ہی میں سزا آنی ہے اور آخرت میں تو سزا یقینی ہے۔ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُصِيبَهُم، تو یقین کرو کہ اللہ تعالیٰ نے تو یہ چاہا کہ ان لوگوں کو ان کے بعض کرتوتوں کی وجہ سے، کون سے بعض کرتوت الَّتِي أَتَوْهَا، جو انہوں نے کر لیے، وَمِنْهَا التَّوَلِّي، خاص طور پر ایک ان کا بڑا گناہ فَإِن تَوَلَّوْا عَنِ الْحُكْمِ الْمُنَزَّلِ، یعنی صحیح فیصلے سے اعراض کرنا، صحیح فیصلہ نہ ماننا، یہ جو بڑا گناہ ہے، ہو سکتا ہے کہ اس بڑے گناہ کی وجہ سے ان یصیبہم، ان لوگوں کے اوپر آفت آ جائے اس دنیا ہی کے اندر، اور آخرت میں تو آفتیں آنا ہے ہی یقینی ہے۔ وَيُجَازِيهِمْ عَلَى جَمِيعِهَا فِي الْآخِرَةِ،
بعض ذنوب کو کا بدلہ دنیا میں ہی ہو سکتا ہے، اور تمام ذنوب کا فیصلہ اور تمام ذنوب کی سزا تو آخرت میں دی جائے گی۔ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ۔ دنیا میں بعض ذنوب کا فیصلہ اور اس کی سزا اس لیے ہوتی ہے کہ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، دنیا میں تو یہاں بہت زیادہ اللہ تعالیٰ معاف کرتا رہتا ہے۔ معاف کرنے کا معنی جیسے کہ اور عام میں آپ لوگ بولا کرتے ہیں لیٹ وہ کرنا، یعنی صرف نظر کرنا، یہ معنی نہیں کہ سرے سے معاف کر دینا۔ بہرحال تو اللہ تعالیٰ بہت سارے گناہوں سے، تو کافروں کے گناہوں سے اللہ تعالیٰ صرف نظر کرتا رہتا ہے۔ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ۔ لوگوں میں سے زیادہ تر لوگ تو کافر ہی ہیں، فاسق ہیں۔ فحکم الجاہلیت یبغون، کیا یہ لوگ جاہلانہ فیصلہ چاہتے ہیں؟ زمانے جاہلیت میں جو جنگل راج تھا، کیا اسی کے مطابق ان لوگوں کو فیصلہ چاہیے؟ یعنی جس کے ہاتھ میں ڈنڈا ہو اسی کی بھینس ہو، یعنی جو طاقتور ہو، چاہے بھینس کسی کو ہو، مگر یہ کہ جس کی جو اصل مالک ہے اس کے ہاتھ میں ڈنڈا نہیں ہے، جو غاصب ہے اس کے ہاتھ میں ڈنڈا ہے۔ ظاہر ہے کہ جو مالک حقیقی ہے وہ کمزور ہے، ڈنڈا والا نہیں ہے یعنی کمزور ہے، ضعیف ہے، اور یہ ڈنڈے والا ہے یعنی طاقت والا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ جنگل راج میں یعنی پرانے زمانے میں یہی، اور آج کے زمانے میں بھی یہی ہے، یعنی جہاں دین اسلام نہیں ہے، اسلامی احکام نہیں ہے، اسلامی شریعت جہاں لاگو نہیں ہے، یعنی پوری دنیا میں ہی سمجھ لیجیے ایک کا دو کا ملک کو چھوڑ دیتے۔ یہی ہے کہ جنگل راج ہے، جو طاقتور ہے بس اسی کی حکومت چلے گی، اسی کا چاہا ہوا چلتا ہے، اور جو ضعیف ہے خواہ وہ حق پر ہے نہیں اس کا چلا نہیں کرتا ہے۔ تو وہی آج کی حکومت کا بھی یہی ہے، اس نے اپنے طاقت کے بلبوتے پر سارے حق کو باطل کر دیا ہے اور سارے باطل کو حق کرنا چاہ رہا ہے۔ یعنی جو فیصلے حق کے مطابق تھے ساروں کو سارے فیصلوں کو کر دیا، جو مجرم تھے ان سب کو رہا کر دیا، اور جو مجرم تھے ان کے خلاف میں لڑائی لڑنے والے تھے اور جن کے خلاف میں کوشش کرنے والے تھے عدالتی راہ سے، جائز راہ سے، جمہوری حق سے، ان سب کو قصوروار بتا کر کے ان سب کو جیل خانے میں ڈالنے کی صحیح کوشش ہو رہی ہے، یہ آپ جان رہے ہیں۔ اگر کوئی کل کا آواز اٹھی مسلمانوں کے حق میں، اہل بلاد کے حق میں، مظلومین کے حق میں، تو یہ اہل حق کی حمایت کرنے والے اور ان کی حمایت میں آواز اٹھانے والوں کو جیل خانے میں ڈالنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ یہ دو چار آدمیوں کو جیل خانے میں ڈال بھی دیا گیا ہوتا اگر عدالت اولیاء نے، عدالت عظمیٰ نے ان کو ضمانت ابھی نہ دی ہوتی، ان کے فیصلے کو ابھی ایک آدھ ہفتے کے لیے ٹالا نہیں ہوتا۔ میں آج کل کی بات کر رہا ہوں۔ بہرحال تو اللہ کہہ رہا ہے کہ افحکم الجاہلیت یبغون، یہ جاہلانہ فیصلے ہیں، اہل حق کا دین اسلام کے مطابق کوئی فیصلہ نہیں ہے۔ کیا یہ لوگ جاہلانہ فیصلوں کو چاہتے ہیں؟ یطلبون من المداہنہ والمیل، کہ نرمی اختیار کیا جائے، مداہنت اختیار کی جائے، نرم روی اختیار کی جائے، اذا تولوا، جبکہ یہ لوگ راہ حق سے اعراض کریں تو بھی ان کو کچھ نہ کہا جائے، نہیں ایسا نہیں۔ استفہام و انکار، یعنی جاہلانہ فیصلہ بہتر نہیں ہے، عادلانہ فیصلہ ہونا چاہیے، قرآن اور حدیث کے مطابق ہونا چاہیے۔ ومن احسن من اللہ حکما لقوم یوقنون، اللہ کے فیصلے سے، قرآن اور سنت کے مطابق جو فیصلے کیے جاتے ہیں اس سے بہتر فیصلہ کسی کے لیے نہیں ہو سکتا ہے۔ اس سے بہتر فیصلہ کس کا ہوگا؟ اللہ کے فیصلے سے بہتر کس کا فیصلہ ہوگا؟ یقین رکھنے والی قوم کے لیے۔ خص بالذکر لأنہم الذین یتدبرونہ، یہاں اہل یقین کہا جا رہا ہے یعنی اہل ایمان کہا جا رہا ہے۔ اہل ایمان ہی کے حق میں بہتر فیصلہ اللہ کا ہے۔ اہل کفر تو مانتے ہی نہیں ہیں قرآن کو اور حدیث کو، اس لیے ان کے حق میں کہاں بہتر ہوگا؟ جو دوا کھائے اس کے حق میں وہ دوا نافع ہوگی، جو دوا ہی کا منکر ہے، اس کی منفعت کا انکاری ہے، اس کے حق میں کہاں وہ دوا ہزار نافع ہونے کے باوجود کہاں وہ نافع ہو سکتی ہے؟ ممکن نہیں۔ اس لیے لقوم یوقنون فرمایا کہ اہل ایمان تو گیا قرآن کے مطابق فیصلہ چاہیں گے، ان کا تو یقین ہے، ان کا تو ایمان ہے، لہذا ان کے حق میں تو اللہ کا فیصلہ درست، اللہ کا فیصلہ بہتر ہوگا۔ مگر اہل ایمان میں بھی وہی ہونے چاہیے، مراد یقین کیجیے کہ بس وہی جو کہ قرآن فیصلے کو ماننا چاہیں۔
جہاں اپنی مرضی کے خلاف میں فیصلہ ہوگا. اگر میراث دینے کا جیسے کہ بالعموم یہ قضایا آج کل پیش آتے ہیں، میراث کا اگر مطالبہ ہوگا ہماری بہن کی طرف سے، ہماری ماں کی طرف سے، ہماری بیٹی کی طرف سے اگر ہوگا، یعنی کسی مرد کے خلاف میں، تو وہ انکار کر دے گا کہ نہیں یہ ہم کیسے دے سکتے ہیں، نہیں دیا جائے گا، عورتوں کو اتنا حق نہیں دیا جاتا، عورتوں کا حق کوئی بنتا ہی نہیں. اور اگر یہ عورتیں چلی جاتی ہیں عصری عدالتوں میں اور لادینی عدالتوں کے اندر اور فیصلہ کرانا چاہیں، تو پھر وہ مجبوراً قرآن اور حدیث کو ماننے کے لیے یہ مرد آ جاتے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ اب تک ہمارے ہندوستان کا قانون یہ تھا کہ گویا مردوں ہی کا حق تھا اور عورتوں کا کوئی حق ہی نہیں تھا. اب کا قانون بدل گیا اور عورتوں کو اتنا حق دیا جاتا ہے اس قدر زیادہ جتنا کہ مردوں کا. جس سے پہلے بھی شاید میں ذکر کر چکا ہوں، یعنی گویا ایک باپ مر گیا تو بہن کو اور بھائی کو دونوں کو برابر حصہ دیا جائے گا. اگر ایک بہن یہ مسئلہ جانتی ہے اور وہ حکومت کی عدالت میں چلی گئی، لادینی عدالت میں چلی گئی، تو پھر اب یہ مسلمان مرد اب دارالفتہ میں آئے گا، دارالقضا میں آئے گا، مسلمانوں سے بعد میں فیصلہ کرائے گا. حالانکہ یہ غلط ہے. پہلے ہی دارالاسلام کا مسلمانوں کا اہل حق کا فیصلہ منظور کر لینا چاہیے تھا کہ اس وجہ سے کہ عورتوں کا آدھا حق ہے، یعنی باپ کی میراث میں. اس اعتبار سے پھر یہ مسلمانوں کے نظام کے مطابق آیا کرتے ہیں. تو اصل تو کیا ہے؟ ایمان اور اصل ہے ایمان. تو گیا جو لوگ اہل یقین ہیں اور اہل ایمان ہیں ان لوگوں کے لیے اللہ ہی کا فیصلہ بہتر ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، اے ایمان والو یہود اور نصارہ کو اپنا مخلص دوست نہ بناؤ، ان کے ساتھ موالات کا برتاؤ نہ کرو، جگری اور دلی محبت ان سے نہ کرو، بعض اولیاء و بعض، کیونکہ انہوں نے تو محبت کر رکھی ہے یہودی نے نصرانی سے اور نصرانی نے یہودی سے. یہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست بن چکے ہیں. تم کو دوست بنانے والے نہیں. ہاں تم سے منافقت ضرور اختیار کریں گے، تم سے دوستی کا اندر بھریں گے، مگر سچی ان کی دوستی تو ان کی آپس کی دوستی ہوگی. مسلمانوں کے ساتھ ان کی دوستی ہو ہی نہیں سکتی. خواہ تم ان کے حمایت میں کتنے ہی کام کرو اور حق کو چھوڑ کر کے باطل کی کتنی ہی بولی تم بولنے لگو. بعض اولیاء و بعض بے اتحاد ہیں، بالکل سجا سے کے سب چاہتے ہیں، ایک ہی تھیلے کے چکے بنتے ہیں. جو کوئی آدمی ان سے دوستی کرے گا مسلمانوں میں کا مسلمان ہونے کے باوجود تو یہ آدمی انہی لوگوں میں شمار ہو جائے گا آہستہ آہستہ. من جملتہم، اگر یہودیوں سے دوستی گانٹھی جا تو گیا یہ آدمی آہستہ آہستہ یہودی بن سکتا ہے. عیسائیوں سے دوستی کرے گا آہستہ آہستہ وہ نصرانی بن سکتا ہے. اور مجوس اور مشرک سے دوستی کرے گا تو مجوسی اور مشرک بن سکتا ہے. ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین. جس قدر دوستی میں آگے بڑھے گا اسی قدر یہ آدمی اسی کے مذہب کو قبول کر لے گا، نتیجتاً وہ کافر ہی ہو جائے گا. جیسے کہ بہت سارے واقعات ایسے پیش آتے رہتے ہیں کہ ان کے ساتھ موالات کی وجہ سے، ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کی وجہ سے، ان سے مالی منفعت کو یا جاہی منفعت کو حاصل کرنے کی وجہ سے ایک آدمی اپنا پورا دین چھوڑ بیٹھتا ہے. ہمارے ہندوستان کا ایک نائب صدر جمہوریہ رہ چکا، نام تو تھا بڑا پیارا بڑا مبارک، ہدایت اللہ کر کے. جب میں طالب علم تھا وہ زمانے کی بات کر رہا ہوں، نائب صدر جمہوریہ. یہ نام تو تھا مسلمانوں کا، مگر چونکہ یہ کافروں سے ملا ہوا تھا اور کافروں کی خوشامد کرتا رہتا تھا، ان کے ساتھ موالات کی وجہ سے، ان کے ساتھ محبت کی زیادتی کی وجہ سے آہستہ آہستہ وہ مرتد ہی ہو گیا تھا. حتیٰ کہ مرنے سے پہلے اس نے وصیت کی تھی کہ مجھے شمشان میں جلا دیا جائے، قبرستان میں مجھے دفنایا نہ جائے. چنانچہ یہ اسی طرح گیا، شمشان میں جلا دیا گیا، ان کی رات کو وہیں دفنا دیا گیا، جلا دیا گیا. ان اللہ، یہ ایسی عبرت چیزیں ہیں اس طرح کے واقعات، اور دلوں کا مسخ تو ہوتا ہی رہتا ہے، بکثرت ہوتا رہتا ہے. بظاہر وہ مسلمان بنا رہتا ہے مگر وہ دل کے اعتبار سے پورا کا پورا کافر ہو جاتا ہے. ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین بموالاتہم الکفار فتری الذین فی قلوبہم مرض. سو آپ دیکھیں گے ان کو جن کے دلوں میں مرض ہے، ضعف اعتقاد ہے، منافقت ہے، جیسے عبداللہ بن ابی منافق
یسارعون فیہم یعنی یسارعون فی موالاتہم، جن کے دلوں کے اندر منافقت ہے وہ لوگ تو آگے بڑھ چڑھ کر کے کافروں سے دوستی کرتے ہیں، یعنی یہ یہود سے دوستی کرتے رہتے ہیں اور مشرکوں سے، مکے کے کافروں سے دوستی کرتے رہتے ہیں، اور مدینے کے بنو قریظہ سے ان کی دوستی ہے۔ یقولون، ان یہودیوں سے اور کافروں سے ان کا ملنا جلنا ہے، اور جب ان کو منع کیا جاتا ہے کسی مسلمان نے عبداللہ ابن ابی اور اس طرح کے منافق کو یہودیوں سے یہ دوستی کو ختم کرنے کو کہا، تو یہ منافقین جواب میں یہ عذر لنگ پیش کرتے، یقولون کیا عذر لنگ پیش کرتے، نخشی ان تصیبنا دائرہ، ہمارا ان سے کام پڑتا رہتا ہے، ہمارا ان سے لینا دینا ہوتا ہے، معاملات ہمارے ان کے ساتھ وابستہ ہیں، یہ لوگ تونگر ہیں، مالدار ہیں اور ان سے مالی مدد ملا کرتی ہے، جب ہم کو گیا کوئی حادثہ لاحق ہوتی ہے اور ہم مقروض ہو جاتے ہیں اور ہم کو روپیہ اور پیسہ پہ لینے والا نہیں ہوتا ہے، اس وقت ہم ان یہودیوں کے پاس جاتے ہیں اور ان سے ملتے ہیں، ان سے قرض مانگتے ہیں، تو یہ ہمارا مالی تعاون کرتے ہیں۔ پر ہر تو یہ عذر لنگ پیش کرتے ہیں، یقولون نخشی ان تصیبنا دائرہ، یہ کہہ رہے ہیں عذر خواہی کرتے ہوئے کہ ہمیں تو اندیشہ ہے اس بات کا کہ کہیں ہم کو گردش زمانہ پکڑ نہ لے، ہم کو مصیبت، کوئی زمانے کی مصیبت ہم کو گرفتار نہ کر لے، یدور بہا الدہر علینا من جدب او غلبۃ ولا یتم امر محمد، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ محمد کا دین کمزور ہو جائے اور یہ یہود کا دین مضبوط ہو جائے اور محمد ان کے ساتھی سب مر جائیں اور اسلام کا خاتمہ ہو جائے اور یہود کا دین باقی رہے یا کافروں کا دین باقی رہے، تو ظاہر ہے ہم کہاں جائیں گے؟ اگر ہم نے محمد اور اس کے ساتھیوں کا ساتھ دیا تو یہ یہودی اور یہ مجوس اور مشرکین وغیرہ ہم پر رحم نہیں کریں گے، ہم کو پیس ڈالیں گے وغیرہ، اس طرح عذر لنگ پیش کرتے تھے۔ فلا یمینوننا، سو یہ لوگ ہم کو میر نہیں دیں گے، یعنی ہم کو غلہ اور اناج نہیں دیں گے، یعنی قرض نہیں دیں گے، یہ گیا قرضہ ہی کا عذر لنگ پیش کرتے ہیں کہ ہمیں ان سے گیا روپیہ پیسہ ملا کرتا ہے۔ آج بھی یہی بڑی مصیبت ہے مسلمانوں میں، مسلمان جہاں کے ہیں اہل اقتدار بن جاتے ہیں، حکومت کی کرسی پر آ جاتے ہیں، فوراً یہ لوگ لالچی بے چاہ تو ہے ہی، بے مال بھی ہے، ان کو گیا قرضوں کی ضرورت رہتی ہے تو گیا بڑے بڑے قرضے حاصل کرتے رہتے ہیں، امریکہ سے، برطانیہ سے اور فرانس سے اور اس طرح کے یورپین ممالک سے، اور یہ قرضے مفت میں نہیں دیتے ہیں، اخلاص کی بنیاد پر نہیں دیتے ہیں، جو قرضہ دیا جاتا ہے وہ سب مشروط ہوا کرتا ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ ان ہتھیاروں کا اور روپیوں اور پیسوں کا فلاں جگہ استعمال کرنا اور فلاں قوم کی سب کو بھی کرنا، فلاں جماعت کا خاتمہ کرنا ہے اور فلاں اسلام پسند لوگ ہیں ان کا مقابلہ کرنا ہے وغیرہ وغیرہ، اور یہ ہمارے جو حکام ہیں، مسلمان حکام ہیں، اسی طرح روپیہ اور پیسہ لے کر کے گیا مسلمان کو مارتا چلا جا رہا ہے، گیا مسلمانوں کی لڑائی آپس میں ان لوگوں نے کر دی، ایک مسلمان مار رہا ہے، دوسرا مسلمان مار کھا رہا ہے، اور یہ سب تماشا دیکھ رہے ہیں، خوش ہو رہے ہیں، اور ان کا کوئی پیسہ گیا نہیں، ان کا دیا ہوا پیسہ تو قرضہ ہے، وہ تو چند سالوں کے بعد واپس آنا ہی ہے، یہ ان کا عذر لنگ ہے۔ فعصى اللہ، اللہ فرما رہا عصى اللہ ويأتي بالفتح، بہت ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ دین اسلام کو غالب کر دے، مکہ مکرمہ ہی مفتوح ہو جائے اور کافروں کا مرکز، کافروں کا کیپٹل وہی دائرہ اسلام میں آ جائے اور اسلام کا جھنڈا مکہ مکرمہ میں گھر جائے اور اعلائے دین ہو جائے، سارے جزیرۃ العرب سے کفر کا خاتمہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ امید دلا رہا ہے، بہت ممکن ہے کہ ایسا ہوگا، جب فتح ہو جائے گا تو اس کے بعد پھر کہاں کافر رہیں گے اور اس کے بعد کہاں یہودی یہاں مدینے میں رہنے والے، یا تو ان کو مار دیا جائے گا یا تو ان کو جلا وطن کر دیا جائے گا، جو کافر ہیں بھاگ کھڑے ہوں گے یا ایک مسلمان ہو کر کے دائرہ اسلام میں آ جائیں گے۔ بہرحال ان لوگوں نے جو یہ کہا کہ غلبۃ ولا یتم امر محمد، یہ جھوٹی بات ہے، امر محمد ہی غالب رہنے والا ہے، کوئی اس پہ ہو اب امر من عنده۔ ایک بات ممکن ہے کہ ایسا ہو جائے کہ مکہ مکرمہ مفتوح ہو جائے اور اسلام غالب آ جائے، سر بلند ہو جائے اور کفر کا جزیرۃ العرب سے خاتمہ ہو جائے، یہ ایک شکل ہے، اور یہ بھی ممکن ہے، کوئی بعید نہیں ہے کہ وہ من عنده کہ اللہ کی طرف سے کوئی اور فیصلہ آ جائے، اور وہ فیصلہ بھی آ گیا۔ دوسرا فیصلہ کون سا؟ یہ کہ ستر المنافقین و افتضاحہم،
کہ اللہ تعالیٰ منافقوں کی پردہ دری کر دے، اور اللہ تعالیٰ منافقوں کو پردہ چاک کر دے، پردہ داری نہیں کرتے، پردہ دری کر دے۔ دری کا معنی چیرنا اور کھانا، پردہ داری کا معنی چھپانا۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ منافقوں کا نفاق ظاہر کر دے، ان کو رسوا کر دے، اور یہ ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ صبر سے کام لیا تھا، جاننے بوجھنے کے باوجود ان منافقوں سے اسلام کی طرح ہی مسلمانوں کی طرح کا رویہ اختیار کیا، ان میں سے کسی کو رسوا نہیں کیا، مگر بعض اوقات ایسے بھی آئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے مسجد میں عظما کے وقت میں سارے لوگوں کے سامنے ایک ایک نام لے کر پکار کر کے کہہ دیا کہ ہماری مسجد سے باہر چلے جاؤ، تم مسلمان نہیں ہو، تم منافق ہو۔ اگر ایسا ہو جائے، یعنی امر من عندہ، جیسے ہم پیشین گوئی کر رہے ہیں کہ ایسا بھی کوئی واقعہ پیش آنے والا ہے، اگر یہ واقعہ پیش آ گیا تو کیا ہوگا؟ پھر اس پہ علی ما اصروا فی انفسہم، تب تو یہ لوگ رسوا ہوں گے، ذلیل ہوں گے۔ جو کفر انہوں نے اپنے دلوں میں چھپایا تھا، ما اصروا، وہ کفر جو انہوں نے اپنے دلوں میں چھپایا تھا، اس کفر کے چھپانے پر اور ایمان کے ظاہر کرنے پر، یعنی نفاق اختیار کرنے پر، اور جو اس چالاکی کے اوپر پچھتائیں گے، پھر اس پہ وہ نادمین، پھر وہ پچھتانے لگیں گے۔ جب ایسا واقعہ پیش آ جائے گا تب یہ نادم ہوں گے، شرمسار ہوں گے، ذلیل خوار ہو کر کے مسجد سے جب ان کو نکلنا پڑے گا تب یہ پچھتائیں گے، گویا یہ واقعہ بھی پیش آنا ہے۔ وَيَقُولُ، اور پچھتائیں گے کس بات پر؟ کافروں سے موالات پر اور کفار کے اوپر۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا، اور جب ایسا واقعہ پیش آ جائے کہ اللہ تعالیٰ نے بعض منافقوں کا نفاق ظاہر کر دیا پیغمبر کی زبانی، تو اس وقت یہ جو منافقین ہیں وہ تو نفاق کے اوپر اور کافروں سے موالات کرنے کے نتیجے میں رسوا ہوں گے، پچھتائیں گے، ذلیل ہوں گے، اور اس وقت جو مسجد میں حاضر ہوں گے سچے اور پکے مسلمان، یہ لوگ حیران رہیں گے اور یہ کہیں گے اظہار حیرانی کے طور پر، تعجب کے اظہار کے طور پر کیا کہیں گے؟ ہؤلاء الذین اقسموا، کیا یہی فلاں صاحب جب تشریف لے جا رہے ہیں، مسجد سے نکل رہے ہیں رسوا ہو کر کے، کیا یہی وہ لوگ ہیں کہ اقسموا باللہ جہد ایمانہم، جو کہ اللہ تعالیٰ کی نام کی پختہ قسمیں کھا کر کے یہی کہا کرتے تھے کہ گویا ہم تو مسلمان ہیں، انہم معاکم، یعنی انا معاکم، کہ ہم تو مسلمان ہیں۔ تو ان کی قسموں پر اعتماد کرتے ہوئے آج تک تو ہم نے یہی سمجھا کہ یہ بھی ہماری ہی طرح کا سچا اور پکا مسلمان ہے، مگر آج کھلا کہ نہیں، یہ مسلمان نہیں تھا، یہ تو منافق تھا، اللہ کے رسول نے اس کو رسوا کر دیا۔ پر جب ایسا واقعہ پیش آ جائے، ایک تو گویا اللہ تعالیٰ نے پیشین گوئی عسى اللہ ان یأتی بالفتح کی، اور دوسری پیشین گوئی کی قوام من عندہ کی، کہ منافقوں کو اللہ تعالیٰ رسوا کر کے چھوڑے گا، جب رسوا ان کو کر دیا جائے گا تب یہ لوگ پچھتائیں گے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا، اور اس وقت جو مسلمان ہوں گے، ان لوگوں کو نکالے جانے کے بعد، ان لوگوں کی منافقت کو ظاہر کیے جانے کے بعد، یہ مسلمان اظہار تعجب کے طور پر یہ کہیں گے ہؤلاء الذین، کیا یہی لوگ ہیں جو کہ انا معاکم کہا کرتے تھے، اللہ کے نام کی قسمیں پختہ کرتے ہوئے۔ قال تعالی حبطت اعمالهم، اللہ نے فرمایا کہ ہاں یہ وہی لوگ ہیں، اور اب تک جو نماز کے لیے آیا کرتے تھے، اب تک جو ریاکاری کرتے ہوئے صدقہ اور زکوٰۃ دیا کرتے تھے، یہ سارے اعمال ان کے حق ہیں، ان کے نمازیں ان کے منہ پر مار دی جائیں گی، اور ان کا صدقہ اور ان کے زکوٰۃ وغیرہ قبول نہیں کی جائے گی۔ فاصبحوا خاسرین الدنیا بالفضیحہ والآخرہ بالعقاب، یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ، ایمان والو جو کوئی آدمی تمہارے دین سے مرتد ہو گیا۔ یہ موالات کے ساتھ مسئلہ جوڑا جا رہا ہے، پہلے اللہ تعالیٰ نے موالات سے منع کیا، ومن یتولہ منکم فإنہ منہم، جو کہ ان سے دوستی گانٹھے گا، کافروں سے، حربیوں سے، عام کافروں سے نہیں، کافر حربی سے۔ جیسے میں نے اس سے پہلے وضاحت کر دی کہ آج کل ہمارے ہندوستان میں کافر حربی کون ہے؟ جتنی فرقہ پرست طاقتیں ہیں وہ سب کے سب کیا ہیں؟ کافر حربی ہیں۔ کافر حربی یعنی RSS اور اس کی ملحقہ تنظیمیں، اس میں خاص طور پر BJP جو سیاسی ان کی تنظیم ہے وہ، اور ان کے ماتحت وشو ہندو پریشد اور بجرنگ دل وغیرہ، اور ان کے علاوہ جو دوسرے اور کافر جماعتیں ہیں،
یعنی جو فرقہ پرست نہیں ہے اور جن کا منشا گیا ہندوازم کو آگے بڑھانا نہیں ہے اور مسلمانوں کے خلاف میں ان کے عزائم نہیں ہے، صرف اقتدار جمانا ہے. جیسے کہ اس کے ماں سوا جتنی اور سیاسی جماعتیں ہیں ہندوستان میں، چاہے وہ مسلمانوں کی جماعت چاہے کافروں کی، وہ سب مستثنا ہے، وہ الگ ہے. ان کے ساتھ روا روی اختیار کی جا سکتی ہے، ان کے ساتھ مدارات اختیار کیا جا سکتا ہے، ان کے ساتھ معاملات کیے جا سکتے ہیں، مگر ان کے ساتھ نہیں کیے جا سکتے ہیں. اللہ فرما رہا کہ ایمان والو، جو کوئی آدمی ان کے ساتھ موالات کرے گا آہستہ آہستہ ان کے ساتھ دوستی کے نتیجے میں مرتد ہو جائے گا. من یرتد بالفقر من یرتد بالادغام یرجع، جو کوئی آدمی مرتد ہو جائے گا علیاذ باللہ عن دینہ، اپنا دین چھوڑ کر کے، تم میں کا جو کوئی آدمی مرتد ہو جائے، اخبار بما علم تعالی، یہ پیشین گوئی ہے چونکہ اللہ جانتا ہے، اس لیے کہ ایسا واقعہ پیش آنا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد بعض لوگ مرتد ہو گئے تھے، وقد ارتد جماعت بعد موت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور انہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا تھا. اس وقت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے ساتھ جہاد کیا تھا. اور حد میں جب ایسا ہوگا، جو کوئی آدمی تم میں سے مرتد ہو گیا فسوف یأتی اللہ، تو اسلام کا نقصان ہونے والا نہیں ہے. جو مرتد ہو رہا ہے نقصان اسی مرتد کا ہوگا. کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اگر یہ گئے ہیں اسلام سے باہر گئے ہیں کوئی فکر نہیں ہے. سوف یأتی اللہ بقوم، بعض جماعتیں ایسی ہیں، بعض لوگ ایسے ہیں جو ابھی ہیں کافر، مگر اللہ تعالیٰ ان کو دائرے ایمان میں لے آئے گا. سو ضرور اللہ تعالیٰ لے آئے گا ایسی قوم کو مسلمان بنا کر کے ان کو مسلمان کر دے گا. یحبہ، جو کہ مسلمانوں سے محبت کرنے والے ہوں گے. یحبونہ، اور مسلمان بھی اس سے محبت کرنے والے ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ سے وہ محبت کرنے والے ہوں گے، اللہ ان سے محبت کرنے والا ہوگا. قال صلی اللہ علیہ وسلم، یہ پیشین گوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کے ارتداد کے نتیجے میں دوسری اور بھاری جمعیت ایسی کھڑی کر دے گا جو کہ مسلمان ہو جائے گی کافروں سے الگ ہو کر کے. اس کا مصداق کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا مصداق واضح فرما دیا. کیا فرمایا؟ ہم قوم حاضہ، یہ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قوم ہے. ہم قوم حاضہ یعنی مجلس میں ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے. ابو موسیٰ کو مشامل بنا کر کے آپ نے فرمایا کہ ہم قوم حاضہ. اس آیت کا مصداق ابو موسیٰ کی قوم ہے. کہ ابو موسیٰ کی قوم آج تو کافر ہے، مگر میں پیشین نہیں کر رہا ہوں کہ قریب یہ مسلمان ہو جائے گی، اور جب وہ اسلام لے آئے گی یہ جماعت، تو وہ جماعت ایسے ہوگی کہ اللہ ان کو محبوب رکھے گا. یہ لوگ اللہ کو محبوب رکھیں گے. اور ایسا ہی ہوا کہ ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جماعت اور ان کی قوم مسلمان ہو گئی. رواہ حاکم کی صحیح ہے. اور وہ قوم ایسی ہوگی، ایک تعریف اللہ تعالیٰ نے اس جماعت کی یہ کی. اسی جماعت کی دوسری تعریف کی جا رہی ہے اذلۃ علی المؤمنین، کہ یہ لوگ جب مسلمان ہو جائیں گے تو مسلمانوں سے نرم روی کریں گے، اور ان کے ساتھ ہمدردانہ معاملہ کریں گے، مسلمانوں کے ساتھ محبت بھرا معاملہ رکھیں گے. اذلۃ کا معنی رسوا اور ذلیل کا معنی یہاں نہیں، بلکہ تذلل اختیار کرنے والے. تذلل اختیار کرنے والے یعنی عاجزی اختیار کرنے والے، تواضع اختیار کرنے والے. یہ ذلت کا معنی ہے عاطفین علی المؤمنین، جو کہ مسلمانوں کے اوپر عطف کرنے والے، یعنی مسلمانوں پر شفقت کرنے والے، یعنی شفوق اور عطوف ہوں گے. عطوف کا معنی، عطوف کا لفظ میں پہلے اگر بولوں تو آپ نہیں سمجھیں گے، شفوق کے بعد بولے تو سمجھ میں آئے گا. وہ جو عطوف ہے یہی عطف ہے، اسی سے بنا ہے. یعنی عاطف کا معنی کیا ہے؟ مہربان، تو اسی کا مبالغے کا صیغہ کیا ہے؟ عطوف. تو یہ مسلمانوں کے ساتھ نرم روی کا معاملہ کریں گے، مسلمانوں کے ساتھ بہت زیادہ بہتری کا، ہمدردی کا معاملہ کریں گے. عزت علی الکافرین، ہاں البتہ یہی مشاہدہ مسلمان جب ہو جائیں گے اور شریف برادری مسلمان ہو جائے گی تو کافروں کے مقابلے پر بھاری ہوں گے. اور یہی مسلمان کی سچی پہچان ہے. وہ مسلمان نہیں جو مسلمان کو مار ڈالے، وہ مسلمان نہیں جو مسلمانوں کو تکلیف پہنچائے، بہادری کا اظہار مسلمانوں کے خلاف کرے گی بزدلی. وہی سچا مسلمان ہے جو کافروں کے خلاف میں اپنے طاقت کا، بلبوتے کا اظہار کرے، اور مسلمانوں کے ساتھ اگر مقابلہ ہو جائے تو دب جائے، مار کھا جائے، اپنا حق چھوڑ بیٹھے اور ذلت کو اور تذلل کو اختیار کر لے، مگر کافروں کے مقابلے میں کبھی ذلت اور رسوائی کو اختیار نہ کرے.
یجاہدون فی سبیل اللہ، یہ لوگ ایسے ہوں گے کہ راہ خدا میں جہاد کریں گے، ولا یخافون لومۃ لائم، اور کسی ملامت گر آدمی کی ملامت کو وہ قبول نہیں کریں گے، خواہ ان کو دنیا کیا کہتی رہے، طرح طرح کے القاب دیتے رہے جیسے کہ آج بھی دیے جاتے رہے، مگر یہ کہ پھر بھی وہ اپنے آپ کو دامن اسلام سے وابستگی کو مضبوط رکھیں گے، اور دامن اسلام سے ڈرنے والے نہیں ہیں، یہ ڈرنے والے نہیں ہوں گے کسی ملامت گر کی ملامت سے۔ لائبن فیہ کما یخاف المنافقون، مسلمان منافقوں کو تو اگر کوئی ادھر ادھر کی بات کہی جاتی ہے، بری بات سمجھائی جاتی ہے، ان کو بھی برا لقب دے دیا جاتا ہے، فوراً اس بات سے وہ پرہیز کرنے لگتے ہیں۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا انعام ہے، جو جس کو دینا چاہے گا وہ اس کو دے دے گا، واللہ واسع علیم، اللہ خوب جاننے والا ہے کہ ایسا اسلام کس کو ملنا چاہیے اور دائرۂ اسلام میں کس کو لانا چاہیے، اللہ تعالیٰ ضرور ان کا انتخاب کر لے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ وسعت والا ہے، خوب جاننے والا ہے۔